اور مجھے بھائی افضل نے یہ بھی کہا ہے کہ غوث پاک کی بھی بات کرنی ہے، تو یہ بھی حضور کی نسل سے ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ بھی حضور کی نسل ہے نا. آپ کے والد حضرت امام حسن کی اولاد ہے اور آپ کی والدہ حضرت امام حسین کی اولاد سے ہے، تو یہ بھی حضور کی نسل ہے. ان کا ایک واقعہ، اس کے بعد ایک واقعہ اور حضور غوث پاک کا ہی سنا کر اختتامی الفاظ آپ کے سامنے کہنے ہیں. اللہ کرے جو باتیں میں کروں ہمارے دل میں اتر جائے اور ہماری سمجھ بھی آ جائے، اور جو گفتگو میں نے ابتداءً خطبے سے پہلے کہی تھی اس پر بھی چند باتیں میرے ذمے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آخر سارا فیضان تو مصطفیٰ کا ہی ہے نا. تو جب میرے حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے، خالی آئے تو دامن بھر کے جاتا ہے، نابینا آئے تو اکھیوں والا ہو کر جاتا ہے، بہرا آئے تو کانوں والا ہو کر جاتا ہے، گونگا آئے تو کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، غریب آئے تو تبگر ہو کر جاتا ہے، مفلس آئے تو غنی ہو کر جاتا ہے. قسم بخدا یہی کرامت غوث پاک کی ہے. غریب آتا ہے سخی بن کے جاتا ہے. اور انداز کیا ہے ذرا توجہ کیجئے. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم بھی حج پر جائیں. ابھی شب برات گزری ہے، جس نے مدینے جانا ہے اس کی لسٹ تیار ہو گئی ہے. اللہ کرے ہمارا نام بھی شامل ہو جائے بیچ میں. حج کی تیاریاں ہیں اور ساتھ آپ کے بیٹے ہیں، نام ہے عبد الرزاق. فرمایا عبد الرزاق تم بھی تیاری کرو، میرے ساتھ حج کے لیے جانا ہے. حج کا سفر جاری و ساری ہے. ایک بستی آئی، ایک علاقہ قصبہ آیا. فرمایا عبد الرزاق آج رات یہیں پر قیام کرنے کا ارادہ ہے. آج رات یہیں پر قیام کرنے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے ابا جی. فرمایا جاؤ ذرا بستی کا روڈ لگا کر آؤ اور اس کی کیفیت دیکھ کر آؤ کہ یہاں کے کیا حالات ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. فرمایا جاؤ بستی کا جائزہ لے کر آؤ. آپ کے بیٹے بستی کا جائزہ لے کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر ابا جی سے کہا حضور ساری بستی کو میں نے دیکھ لیا ہے، ہر گھر میں آپ کے نام لیوا موجود ہے، ہر گھر میں آپ کے مرید موجود ہے. فرمایا اچھا پوری بستی میں جو سب سے غریب ہے اس کا حال بیان کرو، اس کا حال بیان کرو. اور ادھر جب حضور غوث پاک کے بیٹے نے اس طرح روڈ لگایا نا تو جس نے چہرہ دیکھا وہ جان گیا کہ بیٹا یہاں موجود ہے تو والد بھی یہی موجود ہے. وہ بھی پیچھے آ رہے ہیں. ہر گھر میں حضور غوث پاک کا دیوانہ موجود ہے، ماننے والا موجود ہے. غوث پاک فرما رہے ہیں رات ہم نے یہاں پر رہنا ہے. جو سب سے غریب گھر ہے اس کے حالات بتاؤ. عرض کی حضور ایک گھر ہے جس میں ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کا خامد ہے، پانی کا ایک گھڑا ہے، زمین پر بیٹھنے کے لیے کوئی چٹائی نہیں ہے، فرش زمین ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، نہ آرام کرنے کے لیے بستر ہے. کہا یہ اس بستی کا سب سے غریب گھر ہے. میرے غوث پاک نے فرمایا تو پھر عبد القادر جیلانی یہیں پر آرام کرے گا. یہ ہے پیر، یہ ہے، بول نہیں رہے ہیں آپ. اصل میں آپ نے ایسے پیر دیکھے نہیں ہے نا اصل میں، کیونکہ پیر جو ہم نے دیکھے ہیں نا وہ تو ہم نے اور انداز کے دیکھے ہیں. ایسا پیر تو ہم نے نہیں دیکھا نا جو بستی میں آ کر یہ نہیں کہتا کہ سب سے امیر کون ہے، وہ مرید سے کہتا ہے سب سے غریب کون ہے. سب سے غریب کون ہے؟ کہا ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا خامد ہے، فرش زمین ہے، چٹائی بھی نہیں ہے، پانی کا گھڑا ہے، برتن اور کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی.
فرمایا ہم پھر یہیں پر رات گزاریں گے۔ میرے کریم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ارادہ فرمایا تو اس بستی کے امراء، مالدار، جاگیردار آئے، آ کر کے کہا کہ حضور وائے قسمت ہماری، ہمارے باغ جو ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ ہو گئے، آپ قدم لگائے، ہمارے محل میں تشریف لائے، دنیا کی ساری نعمتیں وہاں پر موجود ہیں۔ انکار فرما دیا۔ دوسرا آگے بڑھا، انکار فرما دیا۔ چلتے جا رہے ہیں، امراء بھی پیچھے بھیک مانگتے جا رہے ہیں، قدم لگائیے ہمارے محل میں، ہمارے بنگلے میں، ہماری کوٹھی میں، ہماری حویلی میں، انکار فرماتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرزاق آپ کے بیٹے آگے آگے جا رہے ہیں اور حضور غوث اعظم ان کے والد جو ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جا کر دیکھا ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی ہے، اندر نہ کوئی کھانے کا سامان ہے، نہ پینے کا سامان ہے، نہ کوئی دیا جل رہا ہے، نہ کوئی آرام کرنے کا سامان ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ آبا جی جس غریب کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا محل یہی ہے۔ غوث پاک اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اماں نے جب غوث پاک کا چہرہ دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائی، اپنی چادر، اپنے سر کی چادر حضور غوث پاک کے قدموں میں بچھا دی۔ میرے غوث پاک اس میں جلوہ گر ہو گئے، ساتھ حضرت عبد الرزاق آپ کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ حالت ہے اور مائی کا گھر آج بقعہ نور اور رحمت بنا ہوا، یہ حجرہ اس بستی میں اور جس کے قریب سے کوئی گزرنا پسند نہ کرے، پورے ولیوں کی جماعت ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں، اندر ولیوں کا امام موجود ہے، اندر غوث پاک موجود ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے، یہ آل حسن ہے، یہ آل حسین ہے، اندر موجود ہے، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ امراء، جاگیردار، رؤساء، نمبردار، بڑے بڑے جھوپڑی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے مائی تیری قسمت پر ہماری ساری دولت، ساری راتیں قربان کہ تیرے گھر میں اللہ کا پیدائشی ولی موجود۔ اب ایک آگے بڑھا، حضور یہ بھینسیں میں نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ فرمایا قبول ہے، رکھ دیجئے، باندھ دیجئے۔ ایک آیا، یہ اتنی زمین ہے نذرانہ دینا چاہتا ہوں، قبول ہے۔ یہ سونا نذرانہ دینا چاہتا ہوں، قبول ہے۔ اب مائی جو ہے وہ گھبرائی ہوئی، بڑی پریشان ہے، کہنے لگی جو ان کے گھروں میں میرا پیر نہیں گیا وہاں سے اتنے نذرانے آ رہے ہیں، اور جس گھر میں آیا ہے میرے پاس تو دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں پیش کیا کروں؟ رات گزر رہی ہے، نذرانے وصول ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے خزانہ بڑھ رہا ہے مائی پریشان ہوتی جا رہی ہے۔ میرے پاس تو یہ دوپٹہ تھا وہ میں نے حضور کے قدموں میں بچھا رکھا ہے اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم امام الاولیاء اس کے حجرے، اس کے گھر کے اندر، اس کی کوٹھڑی کے اندر موجود ہے۔ حضور غوث پاک نے جب صبح تڑکا ہوا تو ارشاد فرمایا اے عبد الرزاق اب یہاں سے جانے کا ارادہ ہے، مائی کو بلاؤ اور اس کے خامد کو بلاؤ۔ وہ ڈر رہے ہیں کہ غوث پاک نے اگر یہ پوچھ لیا کہ اتنی بھینسیں آئی ہیں، اتنا سونا جمع ہو گیا ہے، اتنے روپے جمع ہو گئے ہیں، ہم تو تیرے گھر میں رہے ہیں، تو نے کیا دیا ہے؟ ڈرتے ڈرتے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا حضور ہم حاضر ہیں لیکن بڑے غریب ہیں۔ فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری بھینسیں آج کے بعد تیری ہے، یہ جتنا سونا ہے آج کے بعد تیرا ہے، یہ جتنی زمین آئی ہے آج کے بعد تیری ہے، یہ جتنے ہیرے آئے ہیں آج کے بعد تیرے ہیں۔ سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، دے کر وہاں سے چلے۔ حج کر کے جب واپس پلٹے وہی بستی آئی، فرمایا جا عبد الرزاق اس بستی کا رونڈ لگا کر صورتحال کیا ہے۔ جب واپس آئے تو چہرہ جو ہے خوشی سے چمک رہا ہے۔
آپ نہیں مسکرا رہے، چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، جس طرح بھائی سخی محمد صاحب کا چمک رہا ہے۔ فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کی ابا جی جب ہم جا رہے تھے جو گھر سب سے غریب تھا بستی میں سب سے امیر ہو چکا ہے، یہ نسل کریموں کے لج پال گھر ہے، یہ نسل کریموں کے لج پال۔ تو یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ پیر اور مرشد جن کو کہا جاتا ہے ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اپنا ہی بینک بیلنس بڑھاتے جائیں، اپنا ہی بینک بیلنس بڑھاتے جائیں، ان کا کام یہ ہے انگلی پکڑ کے اللہ کے رستے پہ لگاتے جائیں، اللہ کے رستے پہ لگاتے جائیں، شریعت کا رستہ بتاتے جائیں۔